السلام علیکم۔ آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہے۔ اسی کہانی کو کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی، ٹھیک ہے۔ ملکہ کوثر کی کہانی، بچوں کی دنیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہوٹل تک پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور کافی بحث چل رہی تھی کہ جھیل سیف الملوک سطح سمندر سے کتنا اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی کہانی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں تک ہم نے پڑھی تھی۔ آدھے لفظ ذرا سنو، لالہ زار سطح سمندر سے 10,100 فٹ 10,200 کی بلندی پر واقع ہے، اور ہم اسے لالہ زار نہیں پہنچے، سمجھے؟ تایا ابو: اچھا بھائی، ہم دونوں بحث ختم کرو اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، پھر ہم رات کا کھانا کھا کر چہل قدمی کے لیے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی بات سن کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کھانے کے بعد سارہ بولی: سارہ امی، مجھے دادی اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ جب ہم لوگ ہوٹل پہنچ جائے تو انہیں اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ضرور کر دیں۔ یہ کہہ کر سارہ نے امی کا موبائل اٹھا لیا۔ امی: اچھا، جب تم بات کر لو اپنی دادی اماں سے تو میری بات بھی کروا دینا۔ سارہ: امی، ہوٹل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، اب بات نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ لائک ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم ایسے ہی مزے مزے کی کہانیاں آپ کو سناتے رہیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ خیریت کی اطلاع دیں: یہ کہہ کر سارہ نے امی کا موبائل اٹھایا۔ امی: اچھا، جب تم کر لو دادی اماں سے بات تو میری بات بھی کروا دینا۔ سارہ: امی، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، اب بات نہیں ہو سکتی۔ امی: سارہ، چارجر تو تمہارے ابو جان نے سامان میں کہیں رکھ دیا ہے، دوپہر سے واپس آئیں گے تو پھر موبائل چارج پر لگا دیں گے۔ تائی امی: سارہ بیٹی، تم ایسا کرو کہ تم آپریٹر کو گھر کا نمبر دے دو، وہ تمہارا فون ملا دے گا، ٹھیک ہے۔ سارہ: شکریہ۔ یہ دیکھیں، اب یہ جھیلوں پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارہ: شکریہ تائی امی، آپ نے میری مشکل حل کر دی۔ سارہ نے خوش ہو کر بستر کے سرہانے رکھے، ٹپائی سے فون اٹھاتے ہوئے کہا: فون اٹھاتے ہوئے آپریٹر نے جلدی سے سارہ کے گھر کا نمبر دیا۔ دادی امی کی آواز سن کر سارہ کھل اٹھی اور سب کی خیریت بتانے کے بعد وہ اپنے سفر کا حال بتانا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دادی جان، آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ ابو جان نے سارے راستے بہت احتیاط سے گاڑی چلائی۔ دادی جان، یہ راستہ تو ویسا ہے ہی نہیں جیسا کہ میں سمجھ رہی تھی۔ یہ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم سیدھے پہاڑ پر چڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ راستہ تو ویسا ہی نہیں جیسا میں سمجھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سیدھے پہاڑ پہ جائیں گے اور 1-2 گھنٹے میں ہوٹل پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم پہاڑوں پر گھوم گھوم کر چڑھنا پڑا۔ دادی جان، کئی جگہ پر تو ایسا لگا جیسے یہ سڑک پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر بنائی گئی ہو۔ اور دادی جان، جب میں نے سڑک کے نیچے وادیوں میں دیکھا تو مجھے بہت ڈراؤنا لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ کھائیاں تھیں، اوپر سے آبشار تھے، روڈ چھوٹی سی تھی اور نیچے دریا تھا، تو اس لیے اس کو عجیب لگ رہا تھا، ڈراؤنا لگ رہا تھا، خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ دادی جان: ارے سارہ، کیا بات کرتی ہو تم، اتنی بہادر ہو، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سارہ: مجھے اس لیے ڈراؤنا لگا کیونکہ وادی بہت نیچے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر مکان بھی بنے ہوئے تھے، اور ہم اتنی اونچائی پر تھے کہ ہمیں اب وہ گھر گڑیوں کے گھر جیسے لگ رہے تھے۔ ان کے گھروں کے راستے پتلے اور بل کھاتے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔
اور لوگ بھی چھوٹے چھوٹے بونوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. جب وہ اوپر تھے اونچائی پر تو لوگ ان کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے بونے. ٹھیک ہے. سڑک کے کنارے کچھ لوگوں نے لکڑی کے باکسوں میں شہد کی مکھیاں پال رکھی تھی. مجھے اور ہما کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ کچھ بکریاں گھاس سے چرتے چرتے پہاڑ پر بہت اونچائی تک پہنچی ہوئی تھی. کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ نیچے گر کر ہلاک نہیں ہو جاتی؟ دادی جان سارا اس علاقے کی رہنے والی ہیں اور اسی طرح چلتے پھرتے چرنے کی عادت ہوتی ہے. تم بتاؤ تمہیں وہاں اور کیا کچھ اچھا لگا؟ ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کو کنٹینیو کرتے ہوئے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ یہ کہانی آپ پوری سن سکیں. بہت دلچسپ ہے. اللہ حافظ.